سنے پھر بھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین والمشرکین والمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وأولادہ المعصومین۔ نعرہ حیدری۔ الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی الرسول الکریم والشفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمت للعالمین۔ نبی اعظم تے صلوات۔ آنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَإِمَّا ابنتی فاطمہ انہا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ صلوات۔ مرحومہ مغفورہ دی ایصال ثواب دی محفل جہندے وچ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نورانی عرفانی ایک نہایت اہم اپنی انہاں دی بیٹی طیبہ طاہرہ عذرا محدثہ دی عظمت دا خود رسول اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے اور اپنے امت کلمہ پڑھن والیاں کو اپنی بیٹی دی اس عظمت دی طرف متوجہ فرمائے۔ کمال گفتگو سارے جوان لکھے پڑھے تھے، چہرے تشریف فرماؤ۔ رسول اللہ نے کیا ضرورت پئی مومنین کہ اللہ دے رسول نے اپنے ہی کلمہ پڑھن والیاں کو جمع فرمایا اور اپنی بیٹی طاہرہ دی عظمت کو بیان فرمایا، اور وہ بھی انہاں جملیاں دے ذریعے فَإِمَّا ابنتی فاطمہ، اے میرے کلمہ پڑھن والے، اللہ رب العزت نے اپنے عظیم خزانے دے وچوں تواڈے رسول کو بیٹی نصیب فرمائی، اور اس بے مثال اللہ نے جیڑی بیٹی دیتی ہے، خود اللہ نے فرمائے جو میرا رسول ایندا نام فاطمہ رکھ چھوڑ۔ غور کرنا ہے، نہایت قدردان تشریف فرما ہو، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اپنے بے کراں خزانے دے وچوں، پھر اے بھی اللہ دا لطف ہے
اور کرم ہے کہ اپنے رسول کو فرمایوس اس بیٹی دا نام تیں رسول نہیں رکھنا جائیں تے کوئی بیٹی عطا فرمائیے اون دا نام بھی او خود تجویز فرما رہی ہے کیا فاطمہ۔ پھر اگلا جملہ اتھو زیادہ بڑی ہے، لیکن میں تمہاری توجہ دا طالب اور میں اس ماحول دے مطابق ہی اون دا معنی جناب دے شعور تک پہنچاونا چاہنا۔ پھر رسول نے فرمایا انہا سیدات نساء العالمین، فرمایا اے میرے کلمہ پڑھن والے، اے عزت والا مجمع، یہ جڑی میری بیٹی ہے فاطمہ، اس کریم نے اے بھی نال ارشاد فرمائے انہا سیدات نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ میرا رسول بیٹی عام نہیں، پھر رسول اللہ ان دی عظمت ملک صاحبان بیان فرما رہی ہیں کہ اللہ دا رسول انج فرما رہی ہے، یہ جو فرمائے سی من الاولین والآخرین، رسول فرماونا چاندھن جناب آدم اور حوا تو لے کے رہیں، جناب حوا تو لے کے رہیں جب تک ایک کائنات باقی راشی اور آخری اللہ دی کوئی کنیز این دنیا تے آشی، اول حضرت ہیں حوا تو لے کے رہیں ہیں طلوع فجر قیامت تک جتنیاں مستوراں اس دنیا تے قدم رکھسن، اللہ نے جڑی میں کو طیب طاہرہ محدثہ عذرا بطول بیٹی نصیب فرمائیے، او انہاں ساریاں عورتاں دی سردار ہے۔ غور طلب بات ہے، خود رسول اللہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ میری بیٹی کو اللہ نے عزت و افتخار منزلت عطا فرمائیے۔ پھر رسول اللہ نے آگاہ این روایت کو خود اپنے اصحاب دے سامنے بیان فرمایا وَبِزْعَةُ مِنِّی، فرمایا اے فاطمہ عام نہیں، اے اپنے بابے رسول اللہ دے جگر دا ٹکڑا ہے، اے اپنے بابے دے وجود دا حصہ ہے۔ غور طلب بات ہے، پھر رسول اللہ نے اپنی اس بیٹی دی عظمت دسیں دیں انہاں جملیاں تے پہنچے وَهِيَ، غور کرنا مومنین، نور عینی، یہ میری بیٹی عام نہیں، یہ اپنے بابے رسول اللہ دے اکھیں دا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تھی رک کے رہی تھوڑے جے پڑھے لکھے جوان اور بزرگان دی خدمت یہ جملہ پیش کرے نا، غور کرو جب رسول اللہ فرمائیت ہے نگاہ رسالت دی ٹھنڈک، نگاہ رسالت جناب سیدہ، یعنی کہ رسول اللہ جس پاکیزہ اور طاہر نگاہ دے نال اس کائنات کو دیکھے نا، اس رب دی تسبیح ادا کرے نا، اس نگاہ کو رسول اللہ فاطمہ قرار دے رہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے غور طلبات برادران ایمانی پھر اپنی بیٹی دی عظمت واسطے اور جملہ ارشاد فرمایا وَهِيَ ثمرۃ فؤادی، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے کیسے پاکیزہ تو کو دل عطا کیتن جنہ دلاں دے وچ رسول دی بیٹی دی اتنی عزت شان اور احترام ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے وَهِيَ ثمرۃ فؤادی، دیکھ کے فرمایا جدہ رسول دا تواڈے نبی دا دل مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے ہیں کہ میں لوگوں کو آکھاں میں اللہ دا رسول ہاں، رب دا پیغام پہنچاواں، تے لوگ جلے میرے پیغام کو اہمیت نہیں دیں دے، میں رسول کو تکلیف دینن، میرا دل پریشان ہوندا ہے، میں رسول غمگین ہونا، اللہ نے میں کو او طیبہ طاہرہ بیٹی عطا فرمائیے،
وہی یا سمرت فؤادی وت میں دھی فاطمہ دو گھر دو وینا میرے مضطرب دل کو اللہ فاطمہ دی محبت وچ راحت تے سکون عطا فرمیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ کے فرمایا میرے راحت دا نام فاطمہ ہے، میرے سکون دا نام فاطمہ ہے، میرے دل دی ٹھنڈک دا نام فاطمہ ہے۔ پھر اپنی طیبہ طاہرہ بیٹی دے بارے رسول اللہ ارشاد فرمایا وہیا روحی جمبیہ، دیکھ کے فرمایا میری طرف دیکھو، جلے ڈٹھا نا مجمع نے رسول اللہ دی طرف، رسول اللہ فرمایا انہاں تواڈے رسول دیاں دو پسلیاں دے درمیان جیڑا روح دوڑ رہی ہے نا تے تواڈا رسول تواڈے نال گفتگو کریندا ہویا نظر آندا ہے، ای میرے اندر دوڑن والے روح دا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنین غور طلب بات ہے ہیں، اگر حضرت انسان ایک سیدہ دے ہیں اس پاکیزہ اور طاہرہ شان بھرے جملے کو بیان کرنا پائے ونجے تو کوئی انسان کو واز چاہی دن، پھر رسول اللہ نے کتنا سونے انداز دے نال اپنی بیٹی طاہرہ دی عظمت اور شان کو اپنے کلمہ پڑھن والے دے سامنے رکھا۔ پھر فرمایا وَهِيَ الْحَوْرَاءِ الْإِنْسِيَّةُ، دیکھ کے فرمایا لوگوں یہ اللہ دا بڑا انعام ہے، بڑی اس کریم مالک دی کریمی اور شفقت ہے کہ یہ جڑی یہ میری بیٹی ہے یہ عام بیٹی نہیں۔ کیا فرمائے وَهِيَ الْحَوْرَاءِ الْإِنْسِيَّةُ، اللہ رب العزت نے میں محمد تے کرم کیتا ہے، رحم کیتا ہے جو انسانی شکل وچ اللہ نے حور جنت کو بھیج چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ غور طلب بات ہے برادران ایمانی، کون فرما رہی ہے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت دے طرفوں رسول اللہ واسطے کتنا بڑا انعام ہے کہ حوران جنت دی سردار کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول واسطے بیٹی بنا کے بھیجا ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی زوجہ بنا کے بھیجا۔ اس کریم مالک دا احسان ہے اس گھرانے تے ہیں حوران جنت دی سالار کو اللہ نے حسنین کریمین دی امڑی بنا چھوڑا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور حضرت انسان انہاں دی طرف اگر تھوڑی جی تگو اور دو کرے تو انسان بہت سارے عرفانی اور بہت زیادہ پاکیزہ الفاظاں دے ذریعے اپنے دل کو نورانیت بخش سکدا ہے اور بہت بڑے انعامات دے دروازے حضرت انسان دے سامنے کھل ویسے ایک بلند تر صلوات۔ بس ایک جملہ اس بی بی دی عظمت دا ایک تاکہ غور طلبات میں چند جملے مصائب دے جناب دے گوشے گزار چکراں۔ میں دا اس طیبہ طاہرہ بیٹی دی عظمت واسطے یہ جملہ کافی نہیں کہ رسول اللہ پھر واز فرماویں نا لوگوں کو اور عظمت بھریاں ہستیاں دے مقام دی طرف متوجہ فرماویں نا، کیا ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجہ۔ دیکھ کے فرماویں نا لوگو تہاڈا رسول بیان کر رہی ہے اگر آج معاشرے دے وچ دین اسلام باقی ہے، دین اسلام قائم ہے اور معاشرے دے وچ کفر شرک دشمنان خدا دی اگر کمر ٹوٹ گئی ہے اور اسلام دیاں جڑاں اگر تو کو مضبوط نظر آ رہی ہیں اور گہریاں نظر آ رہی ہیں تو میں محمد ان ہستیاں دا تعارف کرامنا چاہنا جو دین تو آڑیاں دہلیزاں تک پہنچا کیویں ہے۔ ای معاشرے دے شرک کو کفر کو بھگاون آلیاں ہستیاں کون ہیں؟ پیغمبر کیا فرمایا وَلَسْتَقَامَ الدِّينُ
الا بسیف علی ومال خدیجہ، دیکھ کے فرماری ہیں دو ہی تا مقرب ہستیاں، دو ہی تا محسن انسانیت ہستیاں، میں پیغمبر کو حکم ہوندا ہے جو میں انہاں دا مقام بار بار تواڈے سامنے دساواں، اے جیڑا دین اسلام قائم ہے اندیاں جڑاں مضبوط در مضبوط ہو رہیاں نا، ایندے وچ کمال ہے حسنین دے بابے علی دی تلوار دا۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین دی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ دے مال دا، کتنی دور اندیش گفتگوئے رسول اللہ دی، فرما رہی ہیں یہ دین اسلام دے موشن کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام، جس نے اپنی ساری طاقت اور توانائی دین اسلام تے خرچ کی تھی، اور اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جتنا مال عطا فرمایا، سارے دا سارا مال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ہیں دین اسلام دے ہیں احکام کو طاقت ورس دیکھن واسطے خرچ کر چھوڑا، غریباں مسکیناں یتیماں واسطے ہیں اپنے دولت دے دیناراں دے دروازے کھول لیتے، اور اے ارشاد فرمیندی ہویا نظر آئیاں جلے رسول اللہ نال عقد ہویا، یا رسول اللہ ہن اے خدیجہ دا مال نہیں، اللہ دے رسول دا مال ہے۔ اللہ نے میں کو اتنا انعام دیتا تاکہ میں چاہندی ہاں کہ اے میرا مال اللہ دی وحدانیت دے پرچار واسطے مختص نظر آوے۔ اس مال دی کیا ضرورت؟ ہاں اے ضرورت ہے تاکہ لوگاں دے اندر جڑا کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، او ختم ہو ونجے، اور میرے رب دا کلمہ پڑھ گھنن، اور اس محمد کو یتیم عبداللہ آکھنا چھوڑ دے میں نا، اللہ دا رسول سمجھن اور اپنی زبان نال اقرار کر گھنن۔ کتنی بڑی بات ہے رسول اللہ نے کتنی کوشش فرمائی۔ اس واسطے میں چند جملے اس طاہرہ بی بی دی غربت دے سناونا چاہنا، اس وجہ تو تاکہ رہیں اپنی مرحومہ مخصوصہ ملک عمران رضا دی والدہ کو او خراج تحسین پیش کروں۔ برادران ایمانی یا زہرا ہی جلے توارے میرے مرشد علی نے سونا کفن پوایا، غور کرنا ہے تاکہ جملے نہایت ہی نورانی اور عرفانی ہونن۔ گھر ون کے سوچا کر جناب سیدہ کو علی ولی نے جیلے غسل فرمایا اور کفن پوایا، بڑا رنا شیر دل علی مولا، کدیں اپنے آپ کو کائنات دے انہاں لفظاں دے نال مزین کرن دی کوشش کیتی کر مولا علی نبی دی دھی کو غسل دین دے رون دے کیوں ہیں؟ یہ تیری ذمہ داری ہے، اور ایندہ تے کول اور میرے کول پوچھا بھائینا ہے، بس کفن پوا کھڑے، کفن پواون تو بعد تیرے علاقے دا بھی دستور ہے، ایک وڈیرا اس میت دے نال آ کھڑ دے تے اولاداں کو سدین دے، او تواڈی ماں دا میت چوی جان والا ہے، اگر بھیرا ہوئے تو بھیرا دا میت چوی جان والا ہے، بابا ہوئے تو بابے دا میت چوی جان والا ہے۔ مدینے دا شاعر زہرا دا ویڑ ہے سڈن والا علی ولیے، سڈین دا دھیاں تے پتراں کو پائے۔ تو میری طرف دیکھ سو سامان آ گئے، ایک جملہ جناب دے گوشے گزار کرنا ہے، بس جوانو جناب علی دے بچڑے بھی ہیں، دھیاں بھی ہیں، بہرن حسین، حسن تے حسین دعائیں ماں دے سینے تے آ جھڑین، ماں دے میت تے آ جھڑین، رو کے بفا دن اماں ہونے نانے کو ونج ملنائی، انج سمجھاواں مومنا آدھے پین اماں ہونے تا بابے کو مل سے، سادے عزت والے نانے کو مل سے،
اما بچڑیاں دے طرفوں اپنے بابے کو آکھیں جا بچڑے سلام دیں دے ہانی آخری جملہ جوانا ذرا غور کریں بات ماں دے میت نال لپیٹ ونجینا ماں نال بولے نا فرماوے نا اما جدا ساڈا نانا تے کو ملن آوے ساڈے نانے کو پیغام دے میں جنہ کو چم دیں تھکدا نہ وے جنہ دی سواری بندا وے او نانا اج بچڑے یتیم ہو گئے نی